نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بیش بہا قیمتی تحفہ اور سرمایہ ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات، وہ ہدایات ہمارے لیے پیش فرمائی ہیں جن پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، ان کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ انسان یہ چاہے کہ اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور وہ آخر کار کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، ایک کامیاب انسان کس طرح بن سکتا ہے، تو اسے کسی اور کے طریقہ کار کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں، اسے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اور دیکھیے، آپ کی شخصیت ایسی مثالی شخصیت ہے کہ غیروں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ آپ نے دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا جو اس سے پہلے کسی نے وہ انقلاب برپا نہیں کیا۔ حالانکہ لوگوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، چنگیز خان نے کتنے علاقے فتح کیے، ہلاکو خان نے کتنے علاقے فتح کیے، لیکن وہ صرف علاقے فتح کرتے تھے، وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاقے فتح کیے ہیں وہ علاقوں کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا ہے۔ اور بات یہی ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو گویا کہ آپ نے تہذیب کو بدلا ہے، آپ نے انقلاب برپا کیا ہے۔ تو اس معنی کر غیروں نے بھی مانا ہے کہ جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے اقوال سے، وہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب ہے۔ اور آپ کی زبان سے جو نکلی ہوئی ہدایات ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ہماری زندگیوں میں آپ کا طریقہ نہیں، آپ کے اقوال نہیں، آپ کے افعال نہیں، لیکن جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ غیروں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مثلا آپ کی ہدایت ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت میں پیسہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنی شادیوں میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، اور یا اپنے جو دیگر ان کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے، لیکن ان کی جو حفاظتی اقدام ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ ان پر ملینوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ امریکہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیمات سے اخذ کیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک تو مشہور واقعہ ہے، اسرائیل کی جو پہلی پرائم منسٹر تھی، شاید لیڈی ڈائنا ان کا نام تھا، تو ان کا ایک مشہور قول ہے کہ وہ تمام کام اپنے ہاتھ سے ہی کیا کرتی تھی۔ جب ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ تو نوکر رکھ سکتی ہیں، ملازم رکھ سکتی ہیں، تو انہوں نے وہی تاریخی جملہ کہا تھا کہ آدمی کو اپنی حفاظت کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ دیگر مصروفیات کے لیے۔ تو جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے معلوم کیا کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم نے محمد سے سیکھی ہے۔ کہ ان کا جب انتقال ہوا تو محمد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت ان کے پاس کپڑے اور ان کی جو میراث تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی، بہت معمولی شے تھی، لیکن ان کے پاس کئی تلواریں تھیں، اور یعنی کہ اپنی حفاظت کے بہت سے سامان ان کے پاس موجود تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل اسی طرز عمل پر چلا تو اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہلایا۔ آپ اگر مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے ڈیفینس سسٹم، اس کا ایک مشہور ڈیفینس سسٹم ہے آئرن ڈوم، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کتنا ہیوی جو ہے وہ سسٹم ہے،
وہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی پچھلے جو حالیہ حملے ہوئے ہیں وہ ان میں ناکام ہوا ہے، اس کے ناکام ہونے کی بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن آئرن ڈوم یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ایک حفاظتی ان کا سسٹم ہے۔ اگر کوئی 10 کلومیٹر ہائٹ کے اوپر سے اور 70 کلومیٹر دوری پر سے کوئی میزائل اگر آتا ہے تو وہ اس کو روک لے گا، یہ ایسا سسٹم ہے۔ لیکن وہ کام کس طرح سے کرتا ہے؟ تو یہ کوئی شیلڈ نہیں ہے یا کوئی چھت نہیں ہے کہ ہاں وہ کوئی بم آئے اس کو گرا روک لے، یا کوئی میزائل ہے تو وہ اس کو روک لے گا، بلکہ وہ بھی ان کا ایک میزائل سسٹم ہے۔ سسٹم کس طرح سے ہے کہ جب کوئی میزائل ان کے اوپر آتا ہے تو ان کی جو مشینیں ہیں وہ بھی میزائل چھوڑتی ہیں اور اس کو کیا کرتی ہیں؟ وہ ریفیوز کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ 70 کلومیٹر کی دوری سے ہونے والے حملے کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن اسرائیل پر ابھی جو حملے ہوئے ایران کی طرف سے، ایران اور اسرائیل کی جو دوری ہے وہ 1000 کلومیٹر کی ہے، تو چونکہ وہ وہاں سے کام نہیں کر پایا جب وہاں سے حملہ ہوا ہے، کیونکہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں ایران سے اسرائیل میزائل آنے میں، تو اگر کوئی جو خفیہ ایجنسی ہے اگر وہ سترک ہوگی تو اس حملے کو بھی وہ ناکام بنا سکتی ہیں۔ بہرحال لیکن چونکہ اس آئرن ڈوم کو کام کرنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، بتایا کہ یہ جو سسٹم ہے اس کی ایک میزائل کے لیے $40,000 کا خرچ آتا ہے، اور وہ جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا حماس کا اسرائیل پر، تو اس حملوں کو روکنے کے لیے ایک دن کے اندر $200 ملین اسرائیل کے خرچ ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے، اتنی کامیابی ہم نے حاصل نہیں کی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی تمام زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔